السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈس کا مفہوم۔ قدرت نے انسانی جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت مؤثر دفاعی نظام سے نوازا ہے۔ اس مدافعتی نظام کی خرابی کی وجہ سے مختلف بیماریاں انسانی جسم پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ ایڈز ایک متعدی مرض ہے جو کہ خاص وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے، جس سے انسانی جسم کا مدافعتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس مرض کی وجہ سے جو بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی وہ سنگین اور مہلک صورت اختیار کر جاتی ہے۔ ایڈز کے اس وائرس کو HIV کہتے ہیں اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یعنی انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے لڑنے کے لیے خاص قسم کی ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا کی ہے، اور ایڈز جو ہے یہ ایک ایسے وائرس سے پھیلتا ہے جو ہمارے جسم کی اس قوت مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جب یہ نظام تباہ ہو جاتا ہے تو ہمیں جو بھی بیماری لگتی ہے وہ انتہائی سنگین اور مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایڈز کے وائرس کو HIV کہتے ہیں۔ H کا مطلب ہے ہیومن، I کا مطلب ہے امیون، وائرس کا مطلب ہے V کا مطلب ہے وائرس، یعنی انسانی قوت مدافعت کو تباہ کرنے والا وائرس۔ انگریزی میں اس مرض کو ایڈز کہتے ہیں، جو کہ 4 لفظوں کا مخفف ہے: A ایکوائرڈ، I امیون، D ڈیفیشنسی اور S سنڈروم۔ ایڈز کی تعریف: متعدی بیماریوں کے خلاف محفوظ رہنے، جسمانی قوت مدافعت میں کمی اور صحت کے زوال کی متعدی علامات کا ظاہر ہونا ایڈز کہلاتا ہے۔ یعنی کیا ہے ایڈز؟ کہ متعدی بیماریوں کے خلاف جو ہمارے جسم میں قوت مدافعت ہے اس میں جو ایڈز ہے وہ اس میں کمی پیدا کرتا ہے، اور پھر ہماری جو صحت ہے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات: ایڈز کا وائرس زیادہ تر خون اور جنسی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جسم کی دوسری رطوبتوں مثلاً تھوک، آنسو، پیشاب اور پسینے میں بھی پایا جاتا ہے، مگر یہ بیماری پھیلانے کا باعث نہیں بنتا۔ ایڈز کا وائرس متاثرہ خون اور جنسی رطوبتوں سے ہی پھیلتا ہے۔ نمبر 1 پہ اس کی وجہ ہے پھیلاؤ کی جنسی پھیلاؤ۔ یہ دنیا بھر کی بیماری کے علاوہ سب سے بڑا اس کے پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے وائرس کسی بھی متاثرہ شخص سے اس کے جنسی ساتھی میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی مرد سے عورت میں، عورت سے مرد میں، اور ہم جنس پرستوں میں ایک سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اس کے پھیلنے کی وجہ خون اور خون کے اجزاء کے ذریعے۔ جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ خون یا خون کے اجزاء کو کسی دوسرے جسم میں داخل کیا جائے، یعنی اگر ایک بندے کو ایڈز ہے تو اگر اس کا خون کسی دوسرے کو لگ رہا ہے تو اس متاثرہ شخص سے دوسرے میں یہ بیماری منتقل ہو جائے گی خون کے ذریعے۔ جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنج یا سوئیاں دوبارہ استعمال کی جائیں، جیسے کہ نشہ کرنے والے کئی لوگ ایک ہی سوئی مل جل کر استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو نشہ کرتے ہیں وہ کافی سارے لوگ مل کر ایک ہی سرنج سے جو ہے وہ نشہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ سرنج ایک شخص کو اگر ایڈز ہے تو دوسرے نے لگائی تو اس کو بھی ہو گیا، تیسرے نے لگائی تو اس کو بھی ہوگا۔ اس طرح یہ ایڈز پھیلاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وائرس سے متاثرہ شدہ اوزار جلد میں چبھنے یا پیوست ہونے سے، مثلاً کان، ناک چھیدنے والے اوزار، دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والے اوزار میں، اوزار جراحت میں استعمال ہونے والے اوزار، یعنی جو ہم ناک، کان وغیرہ چھدواتے ہیں یا دانتوں کا علاج کرواتے ہیں تو اس میں جو اوزار وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس کے استعمال سے جو ہے وہ ایڈز پھیلتا ہے۔ ایڈز کے جراثیم سے متاثرہ حاملہ ماں سے بچے میں، یعنی اگر ماں کو ایڈز ہے تو آٹومیٹکلی طور پر بچے میں بھی یہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ ایڈز کا مرض کس طرح نہیں پھیلتا؟ عام ملنے جلنے سے نہیں پھیلتا، ایک ساتھ کام کرنے سے، ایک اسکول اور ایک کمرے میں رہنے سے نہیں پھیلتا، ایک ساتھ بیٹھنے یا اکٹھے رہنے سے نہیں پھیلتا، ایک دوسرے کے کپڑے پہننے سے بھی یہ ایڈز کا مرض نہیں پھیلتا، نہ ہاتھ ملانے سے پھیلتا ہے، نہ گلے ملنے سے پھیلتا ہے، نہ مریض کے ساتھ اگر ہم کھانا کھائیں اس سے پھیلتا ہے، نہ اس کے برتن استعمال کرنے سے پھیلتا ہے، نہ ہی
واش روم وغیرہ استعمال کرنے سے پھیلتا ہے، خون دینے سے، اگر اس کو کوئی صحت مند فرد خون دے رہا ہے تب بھی نہیں پھیلتا، اور مریض کی تیمارداری کرنے سے، یعنی اگر ایڈس کا کوئی مریض ہے تو دوسرا بندہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس سے بھی یہ مرض نہیں پھیلتا۔ یعنی صرف ایڈس کا جو مرض ہے وہ خاص طور پہ 2 وجوہات سے پھیلتے ہیں، ایک تو جنسی پھیلاؤ سے، اور دوسرا اگر اس کو خون دیا جائے تو اس سے یہ پھیلتا ہے، چاہے وہ خون دینے سے ہو یا خون والی سرنج سے ہو، یا جو ہے وہ نشہ کرنے والے، یا یہ جو ہیں ہم ناک کان وغیرہ چھے دوائیں تو ان اوزار سے پھیلتا ہے۔